حج کا مہینہ تاریخی لحاظ سے اس کے ساتھ بڑی یادیں وابستہ ہیں۔ حج جیسا عظیم عمل، قربانی جیسی عظیم سنت اسی مہینے کے اندر ہے۔ دیگر واقعات کے ساتھ ساتھ ایک المناک افسوسناک واقعہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے یقیناً بہت افسوسناک واقعہ ہے۔ ایسا کرفیو، آج ہم کرفیو کی بات کرتے ہیں نا کشمیر کی، تو ایک کرفیو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بھی لگایا گیا تھا، محاصرہ کیا گیا تھا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی، جس طرح کی پاکیزہ زندگی مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے گزاری، اسی طرح کی پاکیزہ زندگی ان کی اسلام سے قبل تھی۔ حیا والے عثمان تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ پتہ ہے نا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کون عثمان ہے؟ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے۔ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی حالت میں بیٹھے رہے۔ میرے فاروق آئے رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی حالت میں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً اپنی پنڈلی کے اوپر کپڑا کیا، پنڈلی کو ڈھانپ لیا۔ اب یہ سارا منظر ام المومنین مومنوں کی ماں امی جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی آنکھوں میں محفوظ کر رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر کے کہا، اللہ کے نبی آج عجیب معاملہ دیکھے، عجیب منظر تھا۔ میرے بابا آئے، آپ کی کیفیت وہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بڑے حیا والے تھے، صحابہ سبھی کے سبھی سارے صحابہ حیا والے، لیکن یہ جو اعزاز میرے عثمان کو ملا ہے، اللہ کی قسم یہ کسی اور کے نصیبے میں نہیں۔ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی صداقت میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں، ان کے حیا میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ فاروق آئے، آپ کی حالت وہی ہے، آپ اسی کیفیت میں بیٹھے رہے۔ کیا صدیق کی غیرت میں کسی قسم کا شک ہے؟ صدیق کی غیرت کے چرچے تو پوری دنیا میں عام ہے۔ سیدنا فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی غیرت کا تذکرہ تو رب نے قرآن کے اندر بھی بیان فرمایا ہے۔ پردے کے حوالے سے جتنی آیات نازل ہوئی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ذہن کے مطابق اللہ نے آسمانوں سے قرآن بنا کر کے نازل کیا ہے۔ کیفیت وہی ہے۔ امی جان فرماتی ہیں اللہ کے نبی جب عثمان آئے ہیں تو آپ کی کیفیت فوراً تبدیل ہوئی ہے، آپ نے اپنی حالت کو بدلا ہے۔ سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ فرمایا شاہ سن لے الا استحیی، میں اس عثمان سے حیا کیوں نہ کروں جس سے
آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، میں محمد اس سے حیا کیوں نہ کروں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہمارے معاشرے کی تباہی کا ایک بڑا سبب یہ ہے، ہماری آنکھوں میں غیرت نہیں، غیرت کا جنازہ ہی اٹھ گیا ہے۔ سیرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی قسم میرے عثمان حیا والے، آج اگر اس نوجوانوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے تو سب سے پہلے حیا کا درس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا الحیاء من الایمان، حیا ایمان سے ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ اور میرے پیارے نوجوان بھائیو، اللہ کی قسم ہے، سیرت عثمان میں سے ہمارے لیے اہم درس یہ ہے، وہ حیا والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کہا تھا عثمان میرا سب سے زیادہ میری امت میں حیا والا ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا اہم پہلو اپنے ساتھ لے کر کے آج جائیے گا، اپنی آنکھوں میں حیا پیدا کریں۔ آج میری اور آپ کی آنکھوں میں حیا نہیں، غیرت کا جنازہ نکل گیا۔ سیرت عثمان کا ایک اہم پہلو، اہم درس یہ ہے، ہماری آنکھ میں حیا ہونا چاہیے۔ عثمان کون تھے؟ آسمان کے فرشتے بھی ان سے حیا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ جلیل القدر صحابی، ایک اور اعزاز میرے رب نے میرے عثمان کو دیا ہے، جائیں پوری دنیا پوری کائنات ڈھونڈیے، آپ کو یہ اعزاز کسی اور کے لیے نہیں ملے گا۔ یہ جو عزت میرے رب نے دی ہے میرے عثمان کو، اللہ نے تقریباً 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء کو بھیجا ہے۔ اللہ نے سبھی نبیوں کو بیٹیاں دی ہیں، ان کی بیٹیاں تھیں لیکن یکے بعد دیگرے میرے عثمان کے لیے میرے پیغمبر نے اپنی دونوں بیٹیوں کو دیا ہے۔ عقد میں آئی ہیں میرے عثمان میں، ایک نبی کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے، سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان کی شادی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کا حکم دیا، ہجرت حبشہ ہوئی، آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک ہجرت کی تھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے، ایک ہجرت ہے جو میرے عثمان نے کی ہے اپنی اہلیہ کے ساتھ، میری لفت جگر کے ساتھ، رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میرے پیغمبر نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح کیا ہے۔ سیدہ رقیہ اس دنیا سے گئی، وفات پا گئی۔ اس کے بعد سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان کے ساتھ کیا ہے۔ اللہ کی قسم یہ جو اعزاز ہے قیامت تلک کسی اور کے حصے میں نہیں آئے گا۔ پیغمبر کی دو بیٹیاں میرے عثمان کے عقد میں ہیں، یہ اعزاز صرف عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے نبی نے دیا ہے، رب نے عطا کیا ہے۔ عثمان تو وہ ہے نا، شہادتوں کے تذکرے بڑے ہوں گے، محرم شروع ہونے والا ہے۔ اللہ کی قسم جو المناک واقعہ میرے عثمان کا ہے، اللہ کی قسم رونگٹے کھڑے کر دینے والا یہ واقعہ ہے۔ میرے پیغمبر نے اپنی زندگی میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اعزاز دے دیا تھا، عثمان شہید ہوگا، عثمان شہید ہے۔ کیا کہا تھا؟ اسکن احد، جائے نا آپ مدینہ کے اندر، اللہ ہم سبھی کو لے جائے، مسجد نبوی سے ہی یہ احد کا پہاڑ نظر آتا ہے، اور آج تو بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے نا وہاں، لیکن یہ احد پہاڑ اپنی اصلی حالت میں آج بھی ویسے ہی ہے۔ پیغمبر موجود ہیں، صدیق موجود ہیں، فاروق موجود ہیں، میرے عثمان موجود ہیں۔ ایک روایت کے اندر دیگر صحابہ، ان میں سیدنا علی بھی ہیں اور بھی صحابہ موجود ہیں، لیکن یہ الگ سے روایت ہے، اس میں احد پہاڑ کا تذکرہ صدیق ہیں، میرے پیغمبر ہیں، ساتھ فاروق ہیں، عثمان ہیں۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ جب اوپر احد کے اوپر موجود تھے، احد جھوم اٹھا، ہلنا شروع کیا، اسکن احد، احد رک جا، ٹھہر جا، تھم جا، تجھے نہیں پتا تیرے اوپر ایک نبی ہے، تیرے اوپر ایک صدیق ہے، تیرے اوپر 2 شہید بھی ہیں۔
شہید ایک عمر ہے، ایک عثمان ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ شہادت کی پیشین گوئی تو میرے پیغمبر نے اپنی زندگی مبارک کے اندر ہی سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کر دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری ایام ہے، آخری وقت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا عائشہ میرا دل چاہتا ہے کہ ابھی میرے ساتھیوں میں سے میرے پاس کوئی قریب ہوتا۔ فرمایا صدیق کو چاہتے ہیں، سر نہیں ہلایا۔ فاروق کو چاہتے ہیں، نہیں بولے۔ عثمان کو چاہتے ہیں، سر ہلا کر کے کہا ہاں عثمان کو چاہتا ہوں۔ عثمان کو بلایا گیا، میرے عثمان آئے رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کے قریب اپنے کان مبارک کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلمات کہے، جب ان باغیوں نے کہا تھا نا تو خلافت کو چھوڑ دے، اس وقت یہ جملہ کہا تھا میرے عثمان نے، میں کیسے خلافت چھوڑ دوں؟ تمہیں پتہ نہیں، میں پیغمبر کا فرمان تمہیں سناتا ہوں۔ آج مدینہ کی گلیوں کے اندر یہ باغی موجود ہیں میرے عثمان کو شہید کرنے کے لیے۔ اللہ کی قسم یہ باغی گروہ نکلا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، پس پشت یہ کیا معاملہ ہوا، یہ بھی اصل جاننے کی ضرورت ہے۔ صحابہ کے خلاف بڑے بھونکنے والے بھونکتے ہیں، پیغمبر کے اصحاب کے بارے میں اپنی زبانوں کو دراز کرنے والے وہ تب بھی کرتے تھے۔ اصل یہ یہودیانہ روش ہے۔ ہوا کیا تھا، یہودیوں کی یہ سازش تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی زندگی میں کہہ چکے تھے ان یہودیوں کو جزیرہ عرب سے نکال دینا، مشرکین مکہ کو اور جتنے بھی مشرکین تھے ان سبھی کو قتل کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ یا تو ان کو قتل کر دیا جائے گا، یا یہ مدینہ کے اندر سے نکل جائیں گے، یا یہ مسلمان ہو کر کے جزیہ دے کر کے ٹیکس دے کر کے یہاں رہنا چاہیں تو ٹھیک ہے۔ ان کے حوالے سے نرمی تھی، مشرکین کو تو قتل کر دیا گیا، ان یہودیوں اور عیسائیوں کے حوالے سے نرمی تھی کہ ان کو باہر کا کچھ نہ کہا جائے، ان کو قتل نہ کیا جائے۔ لیکن ہونا یہ چاہیے کہ اگر یہ یہاں رہیں گے اسلامی مملکت کے اندر، یہ جزیہ دے کر کے ٹیکس دے کر کے رہیں گے۔ باہر کا مختصر یہ کہ یہودیوں نے ایک روش اختیار کی، پروپیگنڈا کیا۔ کیا پروپیگنڈا ہے کہ ان کے ساتھ صحابہ کے ساتھ لڑ تو سکتے نہیں کیونکہ ماریں کھائی ہیں انہوں نے، صحابہ کے ساتھ کوئی دشمنی تو منہ لے نہیں سکتا۔ جب ان کو نکال دیا گیا، اب عبداللہ بن سبا نامی یہ خبیث یہودی مسلمانوں کے اندر مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر کے یہ مدینہ کے اندر آیا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا دور حکومت ہے۔ عمر تو وہ ہے نا، میرے پیغمبر نے کہا تھا عمر تو جس گلی سے گزر جائے شیطان بھی اس رستے کو تبدیل کرتا ہے۔ اس نے یہ سمجھ گیا میرا یہاں کوئی داؤ نہیں چلنے والا، یہ واپس گیا، یہ پھر مصر بھی گیا ہے، یہ کوفہ بھی گیا ہے۔ کوفہ تو وہی ہے نا، ہر بیماری کی، ہر برائی کی جڑ کوفہ ہے، جو بھی برائی اٹھتی ہے وہ کوفہ سے ہی اٹھتی ہے۔ کوفہ بھی گیا ہے، بصرہ بھی گیا ہے، شام بھی، مصر بھی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے، سیدنا عمر بن خطاب جب شہید ہوئے، فتنوں کا دور تو تب ہی شروع ہوا، اس سے پہلے میرے عثمان کے پاس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی تھی جس کے اوپر لکھا تھا اللہ محمد رسول لکھا تھا، اسی کے ساتھ مہر لگا کر کے دیا کرتے تھے۔ آپ کوئی بھی خط لگاتے، سیدنا ابو بکر کے پاس بھی یہی انگوٹھی تھی، عمر کے پاس بھی یہی انگوٹھی، سیدنا عثمان کے پاس بھی یہی انگوٹھی۔ اللہ کی قسم جب یہ انگوٹھی گئی پھر فتنوں کا دروازہ کھلا۔ ایک تو سیدنا عمر کی شہادت بھی تھی، جب شہید ہوئے میرے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے بعد بھی فتنے رونما ہوئے، فتنوں کا دور آنا شروع ہوا، پھر یہ انگوٹھی بھی گم ہو گئی۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ہم ایک کنویں کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، سیدنا عثمان اس انگوٹھی کو کبھی اتارتے ہیں، کبھی اپنی انگلی میں پہنتے ہیں، پھر ایسے ہی وہ انگوٹھی اس کنویں کے اندر گری۔ کنویں کے اندر اس کا گرنا تھا، 3 دن تک ہم سبھی صحابہ اس انگوٹھی کو ڈھونڈتے رہے، پانی نکال دیا گیا، انگوٹھی نہیں ملی۔ اس کے بعد پھر یہ فتنے شروع ہوئے۔ اللہ کی قسم سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت 12 سال تک۔ اب یہ جو عبداللہ بن سبا یہودی تھا، یہ کوفہ، بصرہ، شام وغیرہ میں، مصر وغیرہ میں اس نے
بڑے بڑے مراکز، اور اس کا نعرہ کیا تھا؟ آج بھی یہ نعرہ سننے کو ملتا ہے، آج بھی لوگ بونگتے ہیں، وہ کہتے ہیں اصل جو خلافت کا حق تھا وہ عثمان کا نہیں تھا، وہ علی کا حق تھا۔ یہ نعرہ اصل میں اس خبیث یہودی عبداللہ بن سبا نے لگایا تھا۔ اس نے کہا تھا خلافت کا اصل حقدار وہ علی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حالانکہ اللہ کی قسم اگر دیکھا جائے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا تھا عثمان انہ لعل اللہ یقمصک قمیصا، عثمان تجھے اللہ ایک قمیص پہنائے گا، خلافت دے گا، تجھ سے یہ چھیننا چاہیں گے، یہ باغی تجھ سے چھیننا چاہیں گے، وہ قمیص نہیں اتارنی تم نے خلافت نہیں دینی۔ چاہیے خلافت دینی نہیں ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی جملے ان باغیوں کو سنائے بھی کہ مجھے میرے پیغمبر نے کہا، حالانکہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، دولت نہیں ہے، سب کچھ موجود ہے، خلافت میں اس لیے نہیں چھوڑنا چاہتا کیونکہ میرے پیغمبر نے کہا تھا عثمان تجھے خلافت رب دے گا، یہ چھیننا چاہیں گے، تم نے خلافت نہیں چھوڑنی۔ اب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اس نے پروپیگنڈا شروع کیا، لوگوں کو اپنے ساتھ ملانا شروع کیا کہ اصل حقدار خلافت کے وہ سیدنا علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان خلافت کا حقدار نہیں۔ یہ سازش تھی یہودیوں کی، اور وہ مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر کے آیا تھا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں یہ واپس آ گیا یہاں مدینہ۔ اب اس نے بڑے بڑے جو مراکز تھے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف، وہ کوفہ کے اندر، پھر مصر کے اندر، شام کے اندر، بصرہ وغیرہ کے اندر وہ قائم ہو چکے تھے، لوگوں کے ذہن بن چکے تھے کہ اصل حقدار۔ اور پھر یہ بھی ایک اس نے مکر اور چال چلی، خط لکھتا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، اور نیچے مہر بھی لگی، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مہر لگی ہوتی کہ میں خلافت کا حقدار ہوں، میری مدد کرو۔ اب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حوالے سے پتہ ہی نہیں۔ بہرکیف مصر سے ایک قافلہ نکلا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے بتلایا کہ مصر سے ایک باغی گروہ نکلا ہے، وہ ان کی نیت ٹھیک نہیں ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے باہر گئے کہ مدینہ کے اندر قتل و غارت نہیں ہونی چاہیے۔ ہائے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ صحابی، اللہ کی قسم ہے کہ جو ایک حدیث کے لیے، پیغمبر کی ایک حدیث کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے پہ تیار ہیں، وگرنہ طاقت بھی تھی، اقتدار بھی تھا، تلواریں بھی تھی، صحابہ بھی تھے، آرڈر بھی اگر آرڈر کرتے ان کی طرف سے یہ آفر بھی تھی آپ آرڈر کریں، ہم ان باغیوں کو ان کی گردن تن سے جدا کر دیں گے، لیکن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے اندر کسی قسم کی قتل و غارت نہیں چاہتے تھے۔ اب یہ مصر سے جب یہ قافلہ نکلا، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے نکل کر کے ان کے ساتھ مذاکرات کیے، مذاکرات کامیاب ہوئے۔ باہر کیف انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے مذاکرات، ان میں مثلا یہ بھی کہا کہ جو کبار سے اب ہے نا، صرف ان کا مال غنیمت میں سے حصہ ہونا چاہیے، سبھی کو نہیں۔ اور یہ وہ ساری باتیں تھیں جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے چلی آ رہی تھی، جو کام انہوں نے کیے تھے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ کام تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کرتے رہے، تو میں نے تو انہی کو جاری رکھا، میں نے کوئی نیا تو قانون بنایا نہیں ہے، باہر کہ جیسے تم چاہتے ہو ویسا ہی ہوگا۔ مسجد نبوی کے اندر آئے، خطبہ دیا کہ یہ اس طرح کے مطالبات ان کے ہیں، میں مانتا ہوں، ٹھیک ہے، ان کے مطالبات پورے کیے جائیں گے۔ اب یہ مطالبات جب رکھے، اب یہ گروہ واپس ہوا، کامیاب ہوئے مذاکرات، یہ گروہ واپس ہوا۔ اب یہ پیچھے کیونکہ یہودیانہ روش تھی، یہودیانہ پیچھے نعرہ تھا، وہ نعرہ یہی تھا کہ حق اصل میں، اور یہ اصل میں مسلمانوں کے خلاف سازش تھی ایک، کہ مسلمانوں کو لڑائی کے میدان میں تو ہم پچھاڑ سکتے ہی نہیں ہیں، ہرا سکتے ہی نہیں ہیں، ہاں ان کے درمیان اختلاف پیدا کرتے ہیں۔ آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے نا، مورے کے طور پہ کوئی اور سامنے ہوتا ہے، لیکن پیچھے پس پردہ اور طاقتیں ہوتی ہیں جو اپنی قوت صرف کر رہی ہوتی ہیں۔ آج بھی یہ تو باہر کا ہمیں نظر بھی آتا ہے۔ یہ جب قافلہ واپس گیا، اب پیچھے سے ایک بندہ انہوں نے بھیجا، عبداللہ بن سبا یہودی بندہ آیا، اس کے پاس خط ہے، یہ کبھی آگے جاتا ہے کبھی پیچھے جاتا ہے۔
اور ان کو گالیاں بھی دے رہا۔ انہوں نے کہا تو عجیب بندہ ہے، گالیاں کیوں دے رہا ہے؟ باہر کیا پکڑنے کا حکم دیا، انہوں نے پکڑا، تلاشی لی، خط نکلا، خط میں لکھا تھا کہ یہ جو گروہ جب مصر پہنچے گا، مصر کے گورنر کو خط تھا کہ جب یہ خط تم پڑھو اور یہ قافلہ جب مصر پہنچے تو ان سب کی گردنیں تن سے جدا کر دو۔ اب ظاہری بات ہے اب مہر بھی لگی ہوئی ہے، خط بھی لکھا ہوا ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف واپس پلٹے، انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ اب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرے بغیر یا قتل کیے بغیر ہم واپس نہیں جائیں گے۔ واپس ہوئے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر کے کہا کہ یہ خط ملا ہے، کہا کہ مجھ سے جو بھی تفتیش کرنی ہے کر لیں، کمیٹی بنانی ہے کمیٹی بنانے، حلف لینا حلف لے لیں، یہ خط میں نے نہیں لکھا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس یہ گروہ گیا، جا کر کے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں، عثمان کو قتل کرنا ہے، ان کو خلافت سے ہم نے فارغ کرنا ہے، ان کا حق نہیں ہے، انہوں نے ہمیں قتل کرنے کا حکم دیا، آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں تمہارے ساتھ نہیں چل سکتا، میں نہیں جاؤں گا۔ کہنے لگے کہ آپ نے اتنے خط لکھے ہیں ہمیں، اتنے خط لکھ کر کے ہم آپ کے کہنے کے مطابق ہی تو ادھر آئے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم ہے میں نے تمہیں ایک بھی خط نہیں لکھا، ایک بھی خط نہیں لکھا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دونوں بیٹوں کو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے سامنے چوکیدار بنا کر کے کھڑا کیا کہ کوئی بھی عثمان کا بال بیکا کرنے کے لیے نہ آئے، کوئی بھی اس طرف انگلی نہ اٹھائے۔ بہر کیف سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے گھر میں محصور کر دیا گیا، بند کر دیا گیا۔ اب یہ گروہ مدینہ کے اندر جس طرح بدماش پھرتے ہیں ویسے پھر رہے ہیں، حتیٰ کہ مصلی رسول نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلی، آپ علیہ السلام کا ممبر ان کے قبضے میں ہے، نمازیں پڑھا رہے ہیں، یہ مسلمان ہیں۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت میں آپ رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے میں کوئی ایک بھی صحابی نہیں ہے، ایک بھی صحابی نہیں ہے کہ جس نے کوئی صحابی ہو اور اس نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا ہو۔ یہ سارا وہ باغی گروہ جو مصر سے آیا ہے، اور اس وقت حج کا کیونکہ مہینہ تھا، کبار جو صحابہ ہیں اور نوجوان جو صحابہ ہیں وہ سرحدی جو علاقے ہیں وہاں سرحدوں کے اوپر تھے، اور کچھ جو ہے وہ حج کا مہینہ حج کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے، مکہ تھے۔ مدینہ کے اندر چند صحابہ تھے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ انہیں خطاب کیا، چند دن پہلے خطاب کیا، اور بتلاؤ تمہیں نہیں پتا جب مسلمان مدینہ آئے تھے تو پینے کے لیے کسی کے پاس پانی نہیں تھا، ایک ہی کنواں تھا میٹھے پانی کا، اور وہ یہودی کے پاس تھا۔ میرے پیغمبر نے اس وقت کہا تھا کون ہے جو اس میٹھے پانی کے کنویں کو خرید کر کے دے، میں محمد اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کس نے خرید کر کے دیا تھا؟ انہوں نے کہا آپ ہیں، آپ کے بارے میں ہی یہ پیشین گوئی میرے پیغمبر نے کی تھی۔ اور پھر بتلاؤ کون ہے جس نے مسجد نبوی کا یہ پلاٹ خرید کر کے دیا تھا؟ میں تھا، میں عثمان تھا، میرے پیغمبر نے مجھے جنتی ہونے کی ضمانت دی ہے کہ نہیں؟ اور ظالمو تم میرے خلاف ہی آج اٹھتے ہو، مجھے قتل کرنے کے لیے کیوں آئے ہو؟ نہ تو میں نے کسی کو قتل کیا ہے، نہ ہی میں نے زنا کیا ہے، اور نہ ہی میرا کوئی ایسا معاملہ ہے کہ میں اسلام سے پھر چکا ہوں، مرتد بھی نہیں ہوا۔ یعنی اسلامی لحاظ سے کسی کو قتل کرنا جن وجوہات کی بنیاد پہ جائز ہوتا ہے، کوئی بھی ایک بھی میرے اندر موجود نہیں ہے۔ تم کس بنیاد پہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ لیکن یہ باغی جنہیں کہتے تھے، چاہتے یہ تھے کہ خلافت چھوڑ دیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر آئے ہیں، کیا مشورہ کیا کہ کیا میں خلافت چھوڑ دوں؟ نہیں چھوڑنی۔ امیر المومنین اگر آپ نے خلافت چھوڑ دی یہ تو ریت ہی بن چلی جائے گی، یہ تو ریت ہی ہوگی کہ کوئی بھی آئے گا تلوار کے زور پہ، گن پوائنٹ کے زور پہ آ کر کے کسی بھی خلیفہ کو، کسی بھی حکمران کو اتارے گا اور خود خلیفہ بن بیٹھے گا، کوئی حکمران بن بیٹھے گا۔ آپ نے نہیں چھوڑنا۔ پیغمبر کی حدیث بھی یاد ہے میرے عثمان کو۔ اب یہ محاصرہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، پانی بھی پینے نہیں دیا جا رہا۔ اللہ کی قسم میرے عثمان ہے رضی اللہ تعالی عنہ،
ان کو واعظ بھی کیا ہے، درس بھی دیا ہے، سب کچھ ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن نہیں تو اس بات پہ مصر ہیں کہ ہم نے آپ کو قتل کرنا ہے، یا تو آپ خلافت چھوڑ دیں۔ خلافت چھوڑنے کی، نہ چھوڑنے کی جو وجہ بتائی ہے میرے عثمان نے، وہ یہی پیغمبر کی حدیث تھی۔ یہ سارے بدبخت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی کے گھر کے سامنے کھڑے ہیں، محاصرہ کیا ہوا ہے۔ 1-2 دن قبل 18 ذی الحجہ، بعض نے 12 ذی الحج بھی لکھا ہے، جمعے کا دن ہے، اب پانی بھی نہیں ہے، جمعرات کو روزہ رکھا ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے جمعرات کے دن کا روزہ ہے، افطاری کا وقت ہے، نہ پینے کے لیے پانی موجود ہے، کھانے کے لیے کوئی بھی چیز موجود نہیں ہے۔ رات کو ہمسائی نے چھپ کر کے کچھ نہ کچھ پانی دیا، اب بیوی نائلہ بھی گھر میں موجود ہیں، دونوں نے وہ پانی پیا، کہا یہ افطاری بھی ہے، یہ سحری بھی ہے۔ رات کو سوئے، خواب آئی، پیغمبر بھی ملے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر بھی ہیں، صدیق بھی ہیں، آپ کے ساتھ فاروق بھی ہیں۔ آ کر کے کہا عثمان آج روزہ تو رکھا ہوا ہے، لیکن افطاری آج ہمارے ساتھ ہی کرنی ہے۔ اب یہ بدبخت جب محاصرہ کیا ہوا ہے، سیدنا عثمان نے اپنی زوجہ محترمہ کو یہ خواب سنایا، آج مجھے لگتا ہے میری ملاقات ہوگی میرے پیغمبر کے ساتھ، میرے دوست ساتھیوں کے ساتھ آج میری ملاقات ہوگی، میں منتظر ہوں، اپنے نبی سے ملاقات کا شرف آج مجھے ملے گا۔ یہ خواب سنائی۔ اسی دن ایک بلوائی اٹھا، ایک باغی آیا، اس نے، بعض نے لکھا ہے کہ دروازے کو جلایا، اور بعض نے لکھا ہے چھلانگ لگا کر کے، دیوار پھلانگ کر کے گھر کے اندر داخل ہوا۔ میرے عثمان اس وقت روزے کی حالت میں ہیں، قرآن کھلا ہوا، قرآن کا ورق پڑھتے جا رہے ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اس لیے آگے بڑھ کر کے تلوار کا وار کیا، بیوی نائلہ نے آگے ہاتھ کیا، ہاتھ کی انگلیاں کاٹ کر کے رکھ دی۔ اور ظالم سوچ تو صحیح، یہ تو پیغمبر کے وہ صحابی ہیں جن کے ایمان کی گواہی میرے نبی نے دی ہے، یہ تو پیغمبر کے وہ صحابی ہیں جن کے حیا کی قسمیں، اللہ کی قسم، قرآن کے اندر میرے رب نے حیا کا تذکرہ کرتے ہوئے، میرے پیغمبر نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے حیا کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا تھا، یہ تو وہ عثمان ہے جس سے حیا آسمان کے فرشتے بھی کرتے ہیں۔ عثمان تو بڑے حیا والے، آج اس ہاتھ کو کاٹ رہے ہو۔ بیوی نائلہ کا جب ہاتھ کی انگلیاں کٹیں، سیدنا عثمان پر وار کیا، ہاتھ کو کاٹ ڈالا۔ کیا کہا تھا عثمان نے؟ او ظالمو، یہ تو وہ ہاتھ ہے، میں نے اس ہاتھ کے ساتھ میں نے قرآن لکھا ہے، قرآن لکھنے والے ہاتھ کو تم نے کاٹ دیا۔ اس بدبخت نے آ کر کے میرے عثمان کے گلے کو دبایا، باہر جا کر کے اعلان کیا کرتا ہے، او سنو، یہ تو ایسا بزرگ آدمی ہے کہ جس کا گلا بڑا ہی نرم ہے، بڑا ہی نرم و نازک ہے، دبایا نا، حدیث کے الفاظ ہیں کہ جس طرح سانپ کو پکڑ کر کے اس کو دبایا جائے، جس طرح وہ تڑپتا ہے، وہ تڑپ تڑپ کر کے مرتا ہے، اللہ کی قسم میرے عثمان کو ایسے ہی اس نے دبایا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ پہ تلوار کا وار کیا، گلے کو دبایا ہوا۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جو خواب دیکھا تھا وہ آج خواب بھی سچا ہوا، ان بلوائیوں نے میرے عثمان کو شہید کیا۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، آج بھی مدینہ کا جو میوزیم ہے اس کے اندر یہ قرآن کہتے ہیں موجود ہے۔ سیدنا عثمان کے خون کے قطرے آج بھی اس قرآن کے اس ورق کے اوپر موجود ہیں، عثمان پڑھتے جا رہے تھے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ انہیں کافی ہے۔ پچھلی آیت نا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، آج بھی لوگ اٹھ کر کے میرے عثمان کے بارے میں پروپیگنڈے کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم عثمان حیا والے تھے، عثمان میرے پیغمبر کے وہ صحابی ہیں نامینیٹ کر کے سب سے زیادہ جنت کی ضمانت، جنت کی بشارت جس صحابی کو ملی ان کا نام عثمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کا موقع تھا، کیا کہا تھا؟ عثمان لاؤ مال خرچ کرو، اللہ کے رستے میں مال خرچ کرو۔ عثمان 100 اونٹ لے کر کے آئے، پیغمبر نے کہا اور چاہیے، 100 اور
اونٹ دیا اور چاہیے، پھر 100 اونٹ دیا اور چاہیے۔ عثمان خرچ کرتے چلے گئے، 900 اونٹ اللہ کی قسم ہے میرے عثمان نے میرے پیغمبر کو دیا ہے۔ عثمان پیسے بھی چاہیے، گھر میں گئے ہیں سونا لے کر کے آئے، سونے کی ڈلیاں موجود ہیں، سکے موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سکوں کو اپنی جولی کے اندر رکھا ہوا، کبھی اس ہاتھ کے اوپر کبھی اس ہاتھ کے اوپر۔ کیا فرما رہے تھے میرے پیغمبر؟ ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان آج کے بعد کوئی بھی نیکی نہ کر، رب نے تجھے پھر بھی جنت دے دی ہے۔ عثمان تو جنتی ہے، عثمان تو جنتی ہے۔ نومینیٹ کر کے مفسرین نے لکھا 27 مرتبہ میرے پیغمبر نے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو جنتی ہونے کی ضمانت دی ہے، 27 مرتبہ۔ اور آج کوئی بدبخت اٹھ کر کے پیغمبر کے صحابی کے خلاف، انہوں نے بھی یہی مطالبات کیے تھے، یہی کہا تھا انہوں نے کہ یہ تو ایسا ہے کہ جو اپنے عزیز و اقارب کو نوازتا ہے، اقربا پرورش، یہ اپنے جو رشتہ دار ہیں ان کو نوازتا ہے۔ یہ یہودیانہ نعرہ تھا۔ آج بھی ایک جہنم کے اندر بیٹھ کر کے وہ خبیث بولتا ہے کہ انہوں نے اپنے جو اقربات تھے ان کو نوازا تھا۔ اللہ کی قسم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خلیفہ راشد کہا ہے، یہ خلیفہ راشد ہیں، پیغمبر نے ان کو خلافت کی بشارت دی ہے۔ آج کوئی پرلے درجے کا جاہل جسے عربی عبارت صحیح طرح پڑھنا نہ آتی ہو اور وہ میرے عثمان کے بارے میں بولے، اللہ کی قسم ہے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک تابعی بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گستاخ تھا، گستاخی کیا کرتا تھا۔ کہتے ہیں مجھے کسی نے کہا کہ غسل دیا کر کے ان کو، غسل دینے کے لیے جب میں گیا، چہرے سے کپڑے کو ہٹایا تو ایک بڑا سانپ گلے کے اندر، بڑا سانپ لپٹا ہوا ہے۔ کہتے ہیں میں وہیں سے واپس ہو گیا، میں نے پوچھا کہ یہ کون تھا؟ فرمایا یہ وہ تھا جو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی گستاخیاں کرنے والا تھا۔ اللہ کی قسم ہے صحابہ، وہ ہستیاں ہیں کہ جب میں صبح ہم بیٹھے ہوئے تھے کچھ دوست، اور میرے اچانک ذہن میں یہ بات آئی کہ صحابہ وہ ہستیاں ہیں کہ ان کے سامنے بھی اگر کوئی کچھ کہتا نا تو یہ جواب نہیں دیا کرتے تھے، تب بھی رب ہی بولتا تھا۔ آج بھی اگر صحابہ کے خلاف کوئی بھی بکواس کرے گا، اللہ کی قسم ہے اللہ دنیا کے اندر بھی اور کل قیامت کے دن بھی ان کو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دے گا۔ صحابہ کا گستاخ کبھی بھی اس دنیا کے اندر سکھ والی چین والی زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین صحیح معنوں میں ہمیں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔